أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز طلباء، معززات ماؤں اور بہنوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں سچا ہونا، نیک پارسا ہونا اور متقی ہونا، اللہ والا ہونا، برگزیدہ بندہ اور فرما بردار اور مطیع ہونا ضروری ہے، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ بندہ سچے لوگوں کا ساتھی ہو، نیک لوگوں کا ساتھی بنے۔ وہ دیکھے کہ اپنا اس کا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑے رکھنا، نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ محبت کرنا، ان سے کوئی نہ کوئی نسبت قائم رکھنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، احب الصالحین ولست منہم، کہتے ہیں کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ خود میں نیک نہیں ہوں۔ کس لیے؟ لعلی ان انال بہم الشفاعہ، ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے، ان کی برکت سے کل قیامت کے دن مجھے بھی شفاعت نصیب ہو جائے۔ اور ایک شاعر بھی اسی کی ملتی جلتی بات کرتے ہیں، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ ان یرزقنی منہم صلاحا، کہتے ہیں کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ خود نہیں ہوں، لیکن محبت اس لیے کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ ان کی وجہ سے میری بھی اصلاح کر دے۔ میں اپنے اس مضمون کی تیاری کر رہا تھا تو ایک بڑا زبردست بات میرے مطالعے سے گزری۔ بہت بڑے محدث ہیں عرب کے، قریب ہی میں ان کی وفات ہوئی، صالح بن العثیمین رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث ہیں، حدیث پڑھا رہے تھے۔ تو پڑھاتے پڑھاتے جیسے کوئی شخص کسی سوچ میں تھوڑی دیر کے لیے توقف کرتا ہے، اپنی کسی سوچ میں گم ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر توقف کے بعد، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد دوبارہ طلباء کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک طالب علم سے کہتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی تھی؟ تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں پھر یہاں کرنے کیا آئے ہو؟ پھر آئے کیوں ہو یہاں؟ اس کا جواب سنیں۔ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ایسے لوگوں کی مجلس ہے کہ ان میں بیٹھنے والا بھی، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ان میں بیٹھنے والا بھی بے نصیب نہیں ہوتا۔ یہ سن کر وہ شیخ صالح العثیمین رونے لگے اور کہنے لگے ہم اس کو سکھانے چلے تھے اور یہ ہمیں سکھا گیا۔ وہ جو انہوں نے بات کی، اس شخص نے، اس طالب علم نے، وہ اس حدیث کی طرف اشارہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ یلتمسون اہل الذکر، اللہ کی کچھ فرشتے ہیں جو اللہ کے ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، جب ان میں سے کسی کو مل جاتے ہیں تو وہ باقیوں کو بھی بلا لیتا ہے اور پھر فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ اللہ کو خوب علم ہوتا ہے تو اللہ پوچھتے ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ تیرے بندوں کے پاس سے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو کہتے ہیں اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ انہوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ مجھے دیکھ لے، تو کہتے ہیں اگر اللہ تجھے دیکھ لے تو تیرا ذکر کرنے میں وہ اور بھی زیادہ بڑھ جائیں۔
جنت تجھ سے مانگ رہے تھے، جہنم تجھ سے اس سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ کہتے ہیں میری جنت کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ اللہ کہتے ہیں میری جنت کو دیکھ لیں، تو کہا اس کا سوال اور بھی زیادہ کریں، اور اگر میری جہنم کو دیکھ لیں تو کہتے ہیں ہم وہ تیری جہنم سے پناہ اور بھی زیادہ مانگے۔ اللہ فرشتوں کو گواہ کر کے کہتے ہیں پھر گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ تو ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ ان میں ایک ایسا شخص تھا جو اپنے کام سے آیا تھا، وہاں وہ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا، وہاں تھوڑی دیر کے لیے ویسے بیٹھ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، یہ وہ مجلس کے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بھی اگر کوئی بیٹھے تو وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ نیک لوگوں کی مجلس، نیک لوگوں سے تعلق، نیک لوگوں سے کوئی نہ کوئی نسبت جوڑ کے رکھنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ صرف دنیا میں سعادت نہیں ہے، یہ قیامت کے دن بہت کارآمد ہے یہ نسبت، یہ تعلق، یہ ناتا، اللہ کے نیک بندوں سے کوئی نہ کوئی جڑے رہنا، ان سے محبت کرنا، دل کے اندر ان کے لیے محبت رکھنا، یہ بڑی کارآمد چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن جو بڑے دلی دوست، بڑی سخت گہری جن کی محبتیں تھیں، دوستیاں تھیں، ایک دوسرے کے لیے جان نشاور کرنے والے، ایک دوسرے پر مال نشاور کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے مر بٹنے والے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، آج وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اگر کسی کا تعلق باقی ہوگا تو وہ کون سا ہوگا؟ الا المتقین، جن کا تعلق تقوی کی بنیاد پر تھا، وہ کسی سے محبت کرتا تھا اس لیے کہ یہ اس کا اللہ سے تعلق ہے، وہ کسی کے ساتھ جڑا ہوا تھا اس لیے کہ یہ اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بہت بڑی تیاری ہے، نیک لوگوں سے جڑے رہنا، ان سے محبت کرنا، اللہ والوں سے محبت کرنا، کوئی نہ کوئی نسبت ان کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، یہ قیامت کی جو تیاریاں ہیں نا ان میں سے ایک بڑی تیاری ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جہنمی جب ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا تو وہ اپنے افسوس کی باتیں کریں گے اور اس میں کہیں گے فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، آج ہماری کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہے اور کوئی کام آنے والا دوست بھی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کسی نے کام آنا ہے تو وہ نیک لوگ ہوں گے، جنتوں میں جو چلے جائیں گے سفارش کی بنیاد پر چلے جائیں گے، اور سفارش جہنمی لوگوں کی نہیں ہوگی، نیک لوگوں کی، نیک لوگوں کی اللہ کے ہاں سفارش چلے گی۔ اچھا آپ دیکھیں نیکی کا جو سب سے بلند مقام ہے اللہ نے کن کو عطا کیا ہے؟ انبیاء کو۔ سب سے بلند مقام پر انبیاء ہیں، نیکی کے سب سے بلند مرتبے پر ہیں، لیکن آپ انبیاء کی دعاؤں کو اٹھا کے دیکھیں۔ اللہ اکبر، سلیمان علیہ السلام کی دعا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ میری مدد کر کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت پر جو تو نے مجھے عطا کی، نبی بنایا اور یہ پرندوں کو میرے تابع کر دیا، ہواؤں کو تابع کر دیا۔ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، جو تو نے مجھ پر نعمت کی ہے میں اس کا شکر ادا کروں، جو میرے والدین پر تو نے نعمت کی ہے میں اس کا شکر ادا کروں۔ وان اعمل صالحا، اور میری مدد کر کے میں نیک عمل کر سکوں، ایسے نیک عمل جو تجھے پسند آ جائیں۔ اگلی دعا کیا ہے؟ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ مجھے اپنی رحمت کے ساتھ کن لوگوں میں شامل کر لے؟ صالح لوگوں میں، اپنی رحمت کے ساتھ مجھے بھی صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ باوجود اس کے کہ اللہ کا نبی سلیمان علیہ السلام صالحیت کے زبردست اور بلند مقام پر تھے، لیکن اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ مجھے صالح لوگوں کے ساتھ ملا دے، صالح لوگوں کا ساتھ، صالح لوگوں کا تعلق، نیک لوگوں کا رشتہ مجھے یہ عطا کر دے۔ یوسف علیہ السلام کی دعا کو دیکھو، جب ان کی خواب پورا ہوا جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا، باپ بھی بیٹے بھی سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اللہ تو نے مجھے بادشاہی بھی عطا کی، خوابوں کی تعبیر کرنا بھی تو نے مجھے سکھایا، فاطر السماوات والارض،
اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے، تو ہی ولی ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں، اور مجھے رکھنا تو نیک لوگوں کے ساتھ رکھنا، صالح لوگوں کے ساتھ ملا دیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیں، آپ کی دعا سبحان اللہ، آپ دعا کیا کرتے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، میرے دل میں اپنی محبت پیدا کر دے، وحب من یحبک، اور اللہ اس بندے کی محبت میرے دل میں پیدا کر دے، میں ہر اس شخص سے محبت کرنے لگ جاؤں جس سے تو محبت کرتا ہے، جس کا تیرے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے، جس کو تو چاہتا ہے، جو تیرے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو تیری عبادت میں آگے ہے، جو تیرے قریب ہے، اللہ اس کی محبت میرے دل میں پیدا کر دے۔ یہ کون دعا؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ محبت میں، اللہ کے ساتھ قرب میں، اللہ کے ساتھ تعلق میں سب سے بلند مرتبے پر ہیں، لیکن اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے ان لوگوں کی محبت میرے دل میں پیدا کر دے جن سے تو محبت کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو تعلق ہے نا نیک لوگوں کا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا جو تعلق ہوتا ہے نا، تعلق داری، وہ اس کی اپنی ذات سے زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے، اتنی اس کی اپنی اہمیت نہیں ہوتی جتنی اہمیت اس کا تعلق اس کو دے دیتا ہے۔ کس شخص کے ساتھ جڑا ہے، کس جماعت کے ساتھ جڑا ہے، کس پارٹی کے ساتھ جڑا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ تعلق اس کو بہت آگے لے جاتا ہے یا بہت پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن میں اس کی مثال ہے، اللہ نے 3 انبیاء کا ذکر کیا جن کو ایک قوم کی طرف بھیجا، قوم نے ان کی دعوت کو ٹھکرایا، ایک شخص اٹھا جو بہت دور دراز سے، اس علاقے کی بہت دور دراز ایک ایسی بستی جس کو کوئی جانتا نہیں ہے، وہاں سے اٹھ کے آیا، آ کر دعوت دی، لوگوں کو کہا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قال یا قوم اتبعوا المرسلین، دور سے آیا، دوڑتا ہوا آیا اور کہا، اور میری قوم کے لوگوں، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی بات کو مان لو، ان کے پیچھے چلو۔ یہاں بہت سارے نکتے ہیں ان ایک آیت کے اندر، وجاء من اقصى المدینہ، ایک کونے سے آیا ہے، کیا مطلب ہے؟ اس بندے کے پاس کوئی لوکیشن والی جگہ کا یہ مالک نہیں ہے جو بہت اچھی لوکیشن ہو، کوئی بڑے زبردست جو ہے نا وہ ٹاؤن میں رہنے والا نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رجل ان کا لفظ اللہ نے بولا نکرہ ہے، یعنی کوئی معروف آدمی نہیں ہے، کوئی بڑا فیمس انسان نہیں ہے، لوگوں کے اندر اس کا کوئی اہمیت اور مرتبہ نہیں ہے۔ اور آگے جو لفظ فرمایا نا یسعا، دوڑ کر آیا، اس سے سمجھ آئی وہ تھا بھی غریب کے، ایسی کوئی سواری بھی اس کے پاس نہیں تھی کہ اس پر سوار ہو کر جلدی پہنچ کے لوگوں کی اصلاح کر لیتا اور ان کو عذاب، آنے والے عذاب سے بچا لیتا، دوڑ کر اس کو آنا پڑا۔ لیکن تعلق کس کے ساتھ تھا؟ جڑا کن کے ساتھ تھا؟ دعوت کن کی قبول کر رہا تھا؟ انبیاء کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا تو قیامت تک لوگوں کی دلوں کی دھڑکن بن گیا، قرآن میں اتار دیا، اور اس میں جو بڑے بڑے سردار تھے جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو ٹھکرا دیا، ان کا قصہ پرینہ بن گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کون تھے، کیا تھے، جن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تھا، جن کے آرڈر کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہلتا تھا، جو اپنے آپ کو اس زمین کا مالک سمجھتے تھے، ان کو کوئی جانتا نہیں۔ ایک شخص جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس نے جوڑا کس کے ساتھ اپنے آپ کو؟ کس دعوت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا؟ کس منہج کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا؟ کن لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا؟ انبیاء کے ساتھ، انبیاء کی دعوت کے ساتھ، انبیاء کے منہج کے ساتھ، اس کو لے کر اس نے اپنی کوشش کی، قیامت تک اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے کیا سمجھ آئی کہ اصل یہ نہیں ہے کہ آپ کون ہو، کیا ہو، اصل یہ ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہو، کس کے ساتھ جڑے ہو، کس دعوت کے ساتھ جڑے ہو، کس منہج کے ساتھ جڑے ہو، کس جماعت کے ساتھ جڑے ہو، کن لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ اللہ اکبر۔ اور قیامت کے دن بھی میرے بھائیوں، یہ بندے کا نسب تو دیکھا ہی نہیں جانا، نسبت دیکھی جائے گی، نسبت۔ اگر نسب کی بات ہوتی نا تو ابو لہب کا نسب بہت شرف والا تھا، وہ نسب جس نسب کو دیکھ کر اللہ نے نبوت اس نسب میں اتاری تھی۔
لیکن ایک طرف وہ فارس سے چل کر آنے والے سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ، نسب کو کوئی نہیں جانتا، علاقہ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اپنے آپ کو ایک توحید کے ساتھ جڑ گئے، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ جڑ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے انصار بن گئے۔ اور دوسری طرف ابو لہب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں رکاوٹ بن گیا، اللہ نے قرآن میں اس پر لعنتیں نازل کر دی، اور سلیمان رضی اللہ عنہ، دونوں کا انجام بالکل واضح ہے۔ اس کے لیے قرآن میں اللہ نے کیا اتارا؟ سلیمان فارس رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اور دوسرے کے لیے تبت یدا ابی لہب وتب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو داود شریف میں بھی ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان من عباد اللہ لاناسا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ہیں، ما ہم بانبیاء ولا شہداء، نہ تو وہ انبیاء ہیں نہ وہ شہداء ہیں، لیکن پھر بھی یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ، قیامت کے دن انبیاء بھی اور شہداء بھی ان کے اس مرتبے کو جو اللہ نے ان کو دیا ہے اور جتنا اللہ نے ان کو اپنے قریب کیا ہے اس کی وجہ سے ان پر فخر کریں گے، رشک کریں گے، رشک کہ کاش یہ مرتبہ ہمیں بھی ملے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون ہے وہ لوگ؟ تو فرمایا ہم قوم تحابون بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم، جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت ان کی کس بنیاد پر ہے؟ اللہ کی خاطر ہے، ایک دوسرے سے ملنا اللہ کی خاطر، اگر کسی کے ساتھ ان کا جھگڑا ہے تو اللہ کی خاطر، ان کا ہر معاملہ آپس میں اللہ کی خاطر ہے، محبت اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ان کی آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، اور نہ وہ کسی مال کی بنیاد پر ایک دوسرے سے، تمے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، صرف اللہ کی محبت کی خاطر۔ کس لیے؟ یہ اللہ کے قریب ہے، یہ 5 وقت کا نمازی ہے، یہ جو ہے وہ نیکی میں آگے ہے، سبقت لے جانے والا ہے، اس لیے اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی کتاب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم رکھنے والا ہے، یہ یعنی جو شخص اللہ کے زیادہ قریب ہے اس وجہ سے وہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، یعنی اس کا اللہ سے تعلق ہے اس لیے میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، یہ ہے وہ لوگ۔ اور ساتھ میں فرمایا فواللہ ان وجوہہم لنور، اللہ کی قسم ہے ان کے چہرے قیامت کے دن نور ہوں گے، وانہم علی نور، خود بھی یہ نور پر ہوں گے، لا یخافون اذا خاف الناس، جب لوگ ڈر رہے ہوں گے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا يحزنون اذا حزن الناس، اور جب لوگ اپنے پچھلے جو کچھ کر کے آئے ہیں اس پر غم کر رہے ہوں گے ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ کی یہ قرآن کی آیت کی تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے نیک بندے جو ہیں، اللہ کے دوست، اللہ کے ساتھ محبت رکھنے والے، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے، قیامت کے دن ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ جو کچھ پیچھے کر کے آئے، وقت گزار کے آئے، اس پر ان کو کوئی غم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے ایک سوال کیا، کہتا ہے اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے سے سوال کیا، فرمایا کہ وما اعدت لها، تو نے اس کی تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کے بارے میں تو پوچھ رہے ہو، تمہاری تیاری کیا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے رسول اور تو کوئی بڑی تیاری نہیں، بس اتنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی اس پر غور کریں۔ فرمایا پھر، اور صحابہ کہتے ہیں جو بات آپ نے کہی نا اس سے بڑی خوشی کی بات ہمارے لیے کوئی نہیں تھی، اتنی خوشی ہمیں اس دن ہوئی کہ اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی بھی پھر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ کیوں کہا، کیوں خوشی تھی صحابہ کو؟ کیونکہ ان کی محبت کس سے تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔
اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری بیٹھ کے ہماری دعوتیں، ہماری جو ہے مجلسیں، ہمارے کھانے پینے، ہمارے تعلقات جن لوگوں کے ساتھ ہیں یہیں پر ہیں پھر ختم، نہیں، جس کے ساتھ تعلق دنیا میں ہے، المرء علی دین خلیلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے بھائی، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جس طرح کے بھائی کا دین ہے، جس طرح کا اس کا مزاج، جس طرح کا اس کا اخلاق، اسی طرح اس کا بنتا ہے، قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اپنے تعلقات کو، اپنی دوستیوں کو، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو، اپنی جماعتوں کو، اپنے نسبتوں کو اچھی طرح دیکھ لو، کن کے ساتھ آپ قیامت کے دن کھڑا ہونا چاہتے ہیں، کن کے ساتھ آپ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ جو دنیا میں جس کے ساتھ کھڑا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي۔ یہ آپ کا جو حکم ہے اس پر ہر بندے کو غور کرنا چاہیے کہ اس حکم کے معاملے میں میں کس جگہ پر کھڑا ہوں۔ آپ فرماتے لا تصاحب الا مؤمنا، دوستی کرنی ہے مومن کے علاوہ کسی سے نہیں کرنی۔ دوستی صرف یہ نہیں ہوتی کہ اٹھنا تعلقات بس بول چال۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں، کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کیا وہ حرام کے ساتھ چلنے والا ہے؟ آپ اس کے ساتھ کاروبار تو نہیں کر رہے۔ آپ رشتہ کر رہے ہیں، کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ صرف پیسہ دیکھ رہے ہیں، اس کا سٹیٹس دیکھ رہے ہیں، یا اس کا تقوی اور ایمان بھی دیکھ رہے ہیں؟ جس کے ساتھ جس لحاظ سے آپ جڑ رہے ہیں، سب سے پہلی چیز جس کو آپ نے ترجیح دینی ہے لا تصاحب الا مؤمنا، کیا ایمان اس کا کتنا مضبوط ہے، اللہ سے کتنا جڑا ہوا ہے، نماز کا پابند کتنا ہے، اللہ کی کتاب سے اس کا کتنا تعلق ہے، اللہ کے کتنا قریب ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ تعلق میں وہ پیچھے ہے، لا تصاحب الا مؤمنا، پھر اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنی، اس کے ساتھ جڑنا نہیں ہے۔ ولا یأکل طعامک الا تقی، یہ بہت بڑی بات ہے بھائیو۔ فرمایا لا ولا یأکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا متقی شخص کے علاوہ کوئی نہ کھائے۔ جب دوستی متقی سے ہے، اٹھنا بیٹھنا متقی سے ہے، تو پھر کھانا بھی وہی کھائے گا، دعوت پر بھی وہی آئے گا، تیری شادی میں، تیری دعوت میں، تیری افطاری میں، تیرے ہر معاملے میں تیرے ساتھ متقی چلے گا نا۔ مطلب یہی ہے کہ جب دوستی ہر وقت ہر لحاظ سے تیرا دوست اٹھنا بیٹھنا تعلق نسبت ایک نیک سے ہے تو کھانا بھی نیک ہی کھائے گا۔ اور اگر نسبت تعلق اٹھنا بیٹھنا جوڑ محبت کسی ایسے شخص سے ہے جو اللہ کے قریب نہیں ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، جھوٹا ہے، بے نماز ہے، بد دین ہے، بد عقیدہ ہے، برا عقیدہ رکھنے والا ہے، تو پھر کھانا بھی وہی کھائے گا، مجلس بھی وہی کرے گا۔ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، یاد رکھیں میرے بھائیو، آپ کے فری کا پلایا ہوا پانی کا ایک گلاس جو آپ اللہ سے محبت رکھنے والے کو پلاتے ہیں، ایک متقی شخص کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر پلاتے ہیں، اپنے اس دوست سے جو آپ کا بزنس میں آپ کا دوست ہے، آپ کے رشتے میں آپ کے ساتھ ہے، جڑا ہوا ہے، جس لحاظ اس پر آپ لاکھوں خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ بے نماز ہے، عقیدہ گندا ہے، گندے اخلاق والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، سری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علانیہ نافرمانیاں کرنے والا ہے، اس پر لگائے ہوئے لاکھوں روپے آپ کے وہ ایک گلاس پانی کا بہتر ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حدیث کے مطابق متقی شخص اگر آپ سے ایک گلاس پانی پیے گا، بدلے میں کہے گا اللہم اطعمنی، اللہم اطعم من اطعمنی واسقِ من سقانی، اللہ جس نے مجھے پلایا تو اس کو پلا، جس نے مجھے کھلایا تو اس کو کھلا۔ اور دوسرا بس زبانی کلامی آپ کا شکر ادا کرے گا اور دل میں آپ کے لیے حسد رکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک دفعہ آپ نے ایک کام کیا، بڑا عجیب کام۔ آپ اس کام کو دیکھیں کہ تعلق جوڑ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کمال کا انداز تھا تعلق جوڑنے کا۔ بارش ہوئی، آپ نے نا اپنا چادر مبارک جسم سے اتار دی اور بارش میں کھڑے ہو گئے اور جسم پر وہ ڈائریکٹ پڑنے لگی بغیر کپڑے کے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے یہ کیوں کیا ہے، ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا انہو حدیث عہد بربہ تعالی، یہ ابھی رب تعالیٰ کے پاس سے آ رہی ہے، یہ ابھی اللہ تعالیٰ کے پاس سے آ رہی ہے۔ ایک بارش جو ابھی اللہ کے پاس سے آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں، کیوں؟ اللہ کے پاس سے آ رہی ہے۔ بھائیو ہمارے پاس اللہ کا اپنا کلام،
اپنا کلام آیا ہے اس کے ساتھ جڑ جاؤ، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے۔ میں اور آپ اپنے بچوں پر جو بہت زیادہ ٹیوشنیں وغیرہ وغیرہ خرچ کر کے ان کو دنیا کے علوم پڑھاتے ہیں اور فکر کرتے ہیں کہیں پیچھے نہ رہ جائے، انگلش بولنے میں واقعہ کرنا چاہیے اور بہت ضروری ہے یہ سب علوم حاصل کرنا، لیکن اس بات پر بھی خرچ کرنا چاہیے کہ میرے بچے کے دل میں، اس کے سینے میں وہ قرآن محفوظ ہو جائے جو اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ آج سے حدیث سے محبت اس لیے کرنا شروع کر دیں، حدیث کو یاد کرنا اس لیے شروع کر دیں، اپنے بچوں کو احادیث کا متن یاد کروانا اس لیے شروع کر دیں کیونکہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے موتی ہیں، آپ کی زبان کے الفاظ ہیں۔ دین اسلام کے ساتھ اس لیے مخلص ہو جائیں، اللہ کا منزل کردہ دین ہے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کی طرف، مسجد کی طرف اس لیے چل پڑا کریں، نسبت ہے نا بھائیو، اس لیے چل پڑا کریں کہ اللہ کی ملاقات کا وقت ہو گیا ہے۔ دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام وقت طے ہوا اللہ سے ملاقات کا طور پر، وقت سے پہلے پہنچ گئے، اللہ کہتے ہیں موسیٰ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر پہلے کیوں آگے ہو؟ کہا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، اللہ اس لیے تیرے پاس آ گیا ہوں تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ نماز کا وقت ہو تو اس لیے چل پڑا کرو، اللہ کی ملاقات کا وقت ہو گیا، چھوڑو یار سارے کام، کوئی بڑا افسر بلا لے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چھٹی کر کے پہنچ جاتے ہیں، اللہ بلا رہا ہے، سب چھوڑو یار، اللہ بلا رہا ہے، خود بلا رہا ہے، میں نہیں جا رہا، اللہ بلا رہا ہے، میری ہر بات مان لے گا، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی ملاقات کے لیے پہنچ جایا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، جیسے آپ نے اظہار کیا نا محبت کا بارش کے ساتھ کہ ابھی ابھی اللہ کے پاس سے آ رہی ہے، بالکل ایسا ہی اظہار خود اللہ نے اپنے نبی کے شہر سے کیا۔ قسم کھائی لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی، کیوں؟ وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں یہ تعلق بتا کے کہ آپ اس شہر، آج بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو جو شہر مکہ سے، شہر مدینہ سے محبت کا اظہار کرنے والے، دعویٰ کرنے والے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے محبت کا اظہار میں کر رہا ہوں، اس نبی نے تو کبھی اپنے چہرے سے داڑھی کو نہیں مٹوایا۔ اسی لیے رکھ لیا کرو میرے بھائیوں، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ کی سنت ہے، آپ کی تڑپ ہے۔ جس چہرے پر اللہ نے اس داڑھی کو پسند فرمایا ہے، جس نبی نے اپنے چہرے پر جس چہرے سے زیادہ خوبصورت چہرہ نہیں اس چہرے پر سجایا ہے، میں اس لیے اس کو رکھ رہا ہوں۔